اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کے مسائل زندگی کا آج کا ایپیسوڈ شروع کروں، میں معذرت خواہ ہوں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بتانا بھول گیا تھا کہ شب قدر کی وجہ سے 2 ایپیسوڈ آپ نے مس کیے، شب 19 اور شب 23 کے ایپیسوڈ جو کہ منگل اور جمعے کے دن آ رہے تھے، لیکن چونکہ سوالات کی بہتات ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ آج بروز بدھ مسائل زندگی کا یہ ایپیسوڈ صرف آج کے لیے، یہ بدھ کے روز آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، اور ان ایام میں اور ان راتوں میں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کریں، اپنے آباء و اجداد کے لیے، مرحومین کے لیے، اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے، اور دعا کریں اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تمام مراجع اکرام، تمام علماء حق، تمام مومنین، تمام ناظرین اور تمام اراکین چینل ون، اور اس حقیر کے لیے بھی آپ سے التماس ہے کہ دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم آج کے مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آخری ایام ہیں ماہ رمضان المبارک کے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال پھر ہم اس ماہ مبارک سے مستفیض ہوں گے۔ میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ کچھ جملے جو ہے اس سلسلے میں ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین۔ دیکھیے، ہمارے وہاں روایتوں میں ایک جملہ پایا جاتا ہے کہ 2 عشرے جو رمضان کے گزرتے ہیں وہ یقیناً اللہ کا مہینہ ہے، مغفرت و رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور سال بھر انسان اپنی زندگی میں جو ہے مأمور ہے، اس میں قضاء و قدر میں خداوند عالم سے دعا کرے تو تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ اور آخری عشرے میں ہمارے وہاں روایتوں میں ہے کہ جو 2 عشرے میں نہیں ہوا وہ 1 عشرے میں ہوتا ہے۔ جی بے شک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں، اگر ہم نے خدا نخواستہ کسی امر میں، کسی چیز میں کوتاہی کی ہے، تو ہمیں اس عشرے میں خاص دھیان کے ساتھ، خاص توجہ کے ساتھ، خاص اشتیاق کے ساتھ، خاص رغبت کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ سے درخواست کرنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے کہ اس عشرے میں اللہ ہمیں ہر وہ چیز عطا کرے جو اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے، الہی آمین۔ اور ہر اس چیز سے دور کر دے جو اپنے اچھے بندوں سے دور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز کی دعا میں چاہتا ہوں کہ آپ اور سارے مومنین مل کر دعا کریں، خاص طور سے اس عشرے میں، کہ دنیا واقعاً ظلم و جور سے بھر چکی ہے، بے شک۔ ہر طرف فساد کا بول بالا ہے، اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جی۔ دین کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ ایسے وقت میں واقعاً دعا کرنا چاہیے، اور جس گڑ گڑا کر، جس طرح رو رو کر، جو توجہ اور خضوع اور خشوع کے ساتھ اس عشرے میں دعا کر سکے ہم، کہ اللہ اپنے ولی برحق کے ظہور میں تعجیل کر دے، الہی آمین۔ اور ظلم سے دنیا کو پاک کر دے، الہی آمین۔ اور اسلام کا اور اسلام کے پرچم کا بول بالا ہو، اللہم آمین۔ اور دنیا میں جو مومنین کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائے، اور یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو۔ بے شک۔ تو ہمیں خاص طور سے آخری عشرے میں
جہاں اپنے لیے، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کرنا چاہیے، وہاں خاص طور سے اپنے امام کو ہر دعا میں یاد رکھنا، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو شرائط اجابت دعا فراہم ہوتی ہے، یقیناً بھوکا پیٹ ہے، اور رمضان کی ساعتیں افضل ساعات ہیں، جی اس کے اوقات بہترین اوقات ہیں، جہاں انسان کا سونا عبادت ہو، جہاں انسان کا جو ہر لمحہ عبادتوں میں گزر رہا ہو، ایسے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمارا جو پیٹ پاکیزہ ہوتا ہے تو دعا کی ایک قبولیت کی شرط حلال پیٹ میں حلال غذا کا ہونا ہے۔ روزہ رکھ کر انسان کا واقعاً تطہیر ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، تو اگر اس حالت میں دعا کرے گا تو امید قوی ہے، بلکہ یقین ہے کہ اللہ اس دعا کو قبول کرے گا، اور وہ وعدہ الہی جس کو اللہ نے صدیوں سے مومنین کے سے کرتا آ رہا ہے وہ پورا ہوگا۔ تو سب سے اہم اپنی زندگی میں، اپنی دعاؤں میں ہمیں اپنے امام کو یاد رکھنا چاہیے، اور کثرت سے امام کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اور ایک جملہ کہہ دے، دیکھیے یہ نہ سوچئے کہ ہم امام کے لیے دعا کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچئے کہ حقیقت میں ہم امام کا نام لے رہے ہیں، لیکن دعا خود ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے فائدہ آپ کا ہونے والا ہے، امام کا نہیں ہونے والا ہے۔ بے شک دین کا پرچم بلند ہوگا، لیکن حقیقت میں جو فائدہ ہونے والا ہے وہ ساری دنیا اور سارے مومن کو ہونے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ امام کے لیے دعا کریں گے، حتیٰ میں نے حدیث میں ایک جملہ دیکھا کہ جب انسان اپنے امام کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، حتیٰ گنہگار بھی کرے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اپنی شروع و آخر کی دعا جو ہے امام کی سے مخصوص یا منسوب کر دوں گا تو اللہ بہت کریم ہے کہ ہماری بیچ کی دعا کو قبول نہ کرے، شروع کی اور آخر کی دعا قبول کر لے اور بیچ کی دعا چھوڑ دے۔ تو ہمیں واقعاً دل سے اور خضوع اور خشوع سے، شوق سے، کریا سے امام کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ان تمام دعاؤں کے ساتھ خصوصی طور پر چینل ون کے لیے ضرور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے متعلق جتنے افراد ہیں، ٹرسٹیز ہوں یا جو کیمرے کے پیچھے افراد کام کر رہے ہیں، یا جو علماء یہاں تشریف لا رہے ہیں، اور خصوصی طور سے یہ پروگرامز جو کہ ترویج دین ناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک بہت ہی مؤثر انداز میں کام کر رہا ہے، اس چینل کے لیے ضرور دعا کیجیے، اور اس کی اعانت اور اس کو ڈونیشنز ہر طرح سے اس کی اعانت کیجیے، تاکہ یہ دن دنی رات چوگنی ترقی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور پیغام انسانیت پوری دنیا تک پہنچا سکے۔ آئیے اسی کے ساتھ آج پہلا سوال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے۔ سنبل سے بول رہی ہوں، میرا نام مشبرہ خاتون ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ نماز شب میں جو ایک رکعت نماز ذکر ہے اس میں قنوت کے بعد 40 مومنوں کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، وہ کھڑے ہو کر مانگے یا بیٹھ کر؟ اچھا، خدا حافظ۔ پہلا سوال نماز شب کے وتر کے سلسلے میں ہے کہ جو 40 مومنین کا نام لیا جاتا ہے قنوت میں، بیٹھ کے لیا جا سکتا ہے یا کھڑے ہو جب کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تو یقیناً کھڑے ہو کر نام لینا ہے، جی، بیٹھنا کہاں ہے؟ اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر نماز شب پڑھ رہا ہے تو کھڑے ہو کر لینا ہے، جی ہاں اگر وہ بیٹھی کے نماز پڑھ رہا ہے تب تو ایک الگ شکل ہو گئی۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا یہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان غصے میں آ کر اپنے آپ کو جو بول دیتا ہے، اپنے آپ کو یعنی جو کوس لیتا ہے کہ مجھے یہ ہو جائے، مجھے وہ ہو جائے، میں اگلے سال محرم میں نہ رہوں، میں اگلے سال عید میں نہ رہوں، یا کوئی اس طرح کی جو بری بات انسان کے منہ سے نکل جاتی ہے غصے میں جو اپنے آپ کو کوس لیتا ہے۔ یہ ہماری بہن کا سوال ہے کہ اگر غصے میں آ کے اپنے آپ کو کوئی کوس لے تو کیا وہ مر جاتا ہے یا اس کا برا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے کوسنا تو نہیں چاہیے، لیکن انسان کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نفس اللوامہ، جی، نفس اللوامہ کا مطلب ہی کہ سرزنش کرنے والی، جی، تو کبھی کبھی اپنے آپ کو کوسنا اچھا ہوتا ہے۔ جی، اگر انسان اپنی غلطیوں پہ اپنے آپ کو کوستا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اچھائیوں پہ کوسنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔
اور کوسنے سے کوئی مرتا نہیں، یہ نہیں۔ حقیقت ہے جی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام سید جاوید عباس، میں احمدآباد سے بول رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جناب میرے کام پہ سے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی اور اس کی وجہ سے مغرباً چلی گئی، اور اتفاق سے شب جمعہ کی تھی۔ میں نے نماز کے لیے تکبیرۃ احرام کہنا چاہا، مولانا نے مجھے فوراً ٹوک دیا کہ ابھی نماز ہو جائے، اس کے بعد تم واجب نماز ادا کرنا، پہلے مجلس سنو اس کے بعد واجب۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ مولانا جو ٹوکا وہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کا جواب چاہیے، مہربانی، خدا حافظ۔ اگر کہیں نماز جماعت کا ٹائم نہ ہو اور ہم مسجد میں آ جائیں اور مجلس ہو رہی ہو یا ذکر اہل بیت ہو رہا ہو، اور اس وقت اگر مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہو نماز پڑھنے سے، اگر کوئی مولوی ٹوک دے، اس کی شکل الگ الگ ہوگی جی، اگر آپ بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو یہ تو عیب لگتا ہے، لیکن اگر آپ مسجد کے کسی گوشے میں کھڑے ہو جائے اور آپ پڑھنا چاہتے تو شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ اگر مجلس ہو رہی ہے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں تو یہ تو عیب ہے۔ تو نماز پڑھنا جو ہے واجب ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پر ہے، موقعیت کی نزاکت کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ کشمیر مورخہ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم 5 وقت مسجد میں اذان کیوں نہیں کرتے جبکہ 5 وقت نماز ہے؟ اس بارے میں مجھے جاننا ہے کہ ہم 3 وقت نماز کیوں ادا کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز۔ کشمیر سے ہمارے بھائی کا مختصر سوال یہ کہ ہم 5 وقت کی نماز 3 وقت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ بار بار جواب دیا جا چکا، سیدھا جواب ہے کہ پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ السلام نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیت علیہ السلام نے 3 وقت میں پڑھا ہے اور پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ ہم دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں جی، اب جس کی جیسی سہولت ہے، اگر وہ 5 وقت میں پڑھنا چاہتے تو 5 وقت پڑھ لیجیے، لیکن آپ 3 وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں 3 وقت میں پڑھنا چاہیے۔ آج اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، جی، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اہل سنت کے وہاں یہ نہیں ہے، ان کے وہاں بھی ہے، جی بے شک ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ بغیر کسی وجہ کے بھی دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھا جا سکتا سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں طرح سے سنت ہے، موجود وہ ہے سنت موجود جی۔ ہے۔ تو بس یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ہم اپنے اماموں کی سیرت پہ پڑھتے ہیں، پیغمبر رسول اللہ کی پڑھتے ہیں۔ سیرت پہ چلتے ہیں اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ممبئی مورا سے بول رہا ہوں۔ ویسے ہی میرا ایک سوال تھا کہ میں جب نماز گھر میں پڑھتا ہوں تو قبلے سے تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، تو ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ راستہ بتائیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے بھائی پتہ نہیں کس جگہ پر ہیں کہ جہاں ان کو قبلے کا تعین کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس کے لیے تحقیق کرنا ہوگی۔ جی، دیکھیے، جب کسی کو معلوم نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، اس کے اوپر واجب ہے قبلے کی تحقیق کرنا۔ جی، اور جب کسی ایک طرف جو سمت میں یقین ہو گیا کہ اس طرف قبلہ ہے، اب اسی سمت میں پڑھنا ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج تو ماڈرن طریقہ آ گیا ہے، قبلہ نما موجود ہے، گوگل پہ اسمارٹ آپ فون چلے پہ جائیں، جو ہے اسمارٹ فون موجود پہ ہے چیزیں۔ آپ جو ہے بہت آسانی سے اپنے، حتیٰ یہ تک بھی ہے کہ آپ جو سرچ کریں گے اپنا لوکیشن اور قبلہ تو ڈائریکشن بالکل وہ تیر کی طرح جو ہے بتا دیتا ہے کہ یہاں کعبہ ہے اور آپ یہاں کھڑے ہیں۔ جی، تو آپ کے لیے بہت آسان ہے آج کے زمانے میں قبلہ فائنڈ آؤٹ کرنا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمارے بیٹے کا شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں یا ہم کرے گا، اس کا جواب چاہیے ہم کو۔ ناظرین کرام اور خاص طور سے آپ کا سوال ہے، یہ آپ تمام سے درخواست ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو نئے جڑے ہیں، ایک بار جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے، ہاتھ جوڑ کر میں اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ٹی وی سیٹ کو میوٹ کر دیجئے یا بند کر دیجئے تاکہ آپ کا سوال جو ہے واضح طور سے ہم تک پہنچ سکے۔ سوال سمجھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے جب پیچھے ڈسٹربنس ہوتا ہے، خاص طور سے جب ٹی وی آپ کا چالو رہتا ہے۔ بہرحال جو میری سمجھ میں آیا سوال ان کا یہ ہے کہ بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، خود کریں یا بیٹا اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کی شادی کروائے، لیکن پسند اور ناپسند بیٹے کی ہے۔ یعنی بیٹے ایسا نہیں ہو سکتا کہ
بیٹا جو ہے دیکھے ہی نہ بیٹے کو شادی کرنا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں مجھے کرنا ہے تو میں جس سے چاہوں کر دوں، وہ نہیں. باپ اور بیٹے کی مرضی سے باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کی شادی کروائے، جی ٹھیک ہے، لیکن بیٹے کی مرضی بھی اس میں شامل، بیٹی کی بھی مرضی شامل ہونا بیٹی چاہیے. اور بیٹا ہو ان کی مرضی شامل ہے، لیکن ان کو بھی یہ ہے کہ وہ کفو ہو، جی یہ ایک شرط ہے. آگے بڑھتے ہیں. میر صفدر بابا بنگلور سے بول رہا ہوں. یہ مسجدوں میں جو فرش بچھا ہے، فرش بچھا ہوا ہے، اس نہیں بتا رہے ہیں کیا وہ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی مولوی اگر طلاق بغیر جاننے بوجھے کے طلاق دے دیں، کیا وہ طلاق صحیح ہے؟ ون ٹی وی کے ساتھ خدا سلامت رکھے. ہمارے بھائی کا 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو مساجد میں فرش ہوتے ہیں، ابھی انہوں نے فرش کی تشریح نہیں کی ہے، کیسا فرش؟ تو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے چاہے مسجد ہو یا غیر مسجد ہو؟ چٹائی ہے، اگر چٹائی ہے لکڑی کی تو اس میں ہو سکتا ہے پینٹ نہ ہو اس پہ. ہاں جی لیکن اگر جو ہے چٹائی نہیں ہے، فرش ہے اور کارپیٹ ہے مثلا اور کپڑے کا ہے تو کپڑے پہ سجدہ نہیں ہو سکتا ہے. جی تو اس کے لیے آپ کو سجدے گاہ یا دوسری چیزیں جن پہ سجدہ ہو سکتا ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. تو فرش قالین پر سجدہ نہیں ہو سکتا ہے، جی. ٹھیک ہے، الا یہ کہ تقیتاً ہو. دوسرا سوال ہمارے بھائی کا یہ ہے کہ بغیر نزاکت کو جانتے ہوئے فریقین کے کوئی اگر طلاق پڑھ دے عالم تو وہ کیسا ہے؟ دیکھیے فریقین کی شرط نہیں ہے طلاق پڑھنے میں. جی لڑکا اگر درخواست کرتا ہے تو ہماری شریعت میں لڑکا بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر کسی مولوی صاحب نے کسی لڑکے کا وکیل بن کر طلاق پڑھا ہے تو طلاق درست ہو جائے گا اگر شرائط پائی جاتی. جی سارے شرائط جو ہیں وہ موجود ہونی چاہیے. جی مثلا لڑکی طہارت کے زمانے میں ہو، 2 عادل گواہ موجود ہوں، جی لڑکا وکیل بنا رہا ہو، تو اگر ان شرائط کے ساتھ پڑھا ہے مولوی صاحب نے تو طلاق صحیح ہو ہو. جائے گا. لیکن اگر مولوی صاحب نے ان شرائط کا خیال نہیں رکھا ہے تو 1000 بار بھی پڑھیں گے کچھ مسئلہ نہیں ہے، طلاق ہوگا نہیں. اور دیکھیے اگر طلاق خلا پڑھ رہے ہیں تب تو 100% وہ جب تک لڑکی اور لڑکے کی دخالت نہیں ہوگی وہ نہیں پڑھ سکتے. جی شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. ہلو، میں پونا سے بول رہی ہوں وحیدہ، اور میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر کوئی ہسبینڈ وائف کو 6 سال پہلے اس نے ایک ہی ٹائم پہ 3 بار طلاق دیا ہے اور وہ واپس اگر اسے اپنے شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا پروسیس ہے؟ یہ آج کل سوال کافی آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں ایک سلسلہ چلا ہوا ہے ٹرپل طلاق. اس کے کچھ لوگ فیور میں ہیں اور کچھ لوگ اگینسٹ میں ہیں. ان کا سوال یہ کہ 6 سال پہلے 3 بار شوہر نے طلاق 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 کہہ دیا تھا اور پھر سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں؟ رجوع تو نہیں ہوتا، ان کو نکاح کرنا پڑے گا. لیکن دوسرے جو علماء اہل سنت ہیں ان میں سے بعض فرقے کہتے ہیں کہ اب رجوع نہیں ہو سکتا کہ 3 طلاق دے دیا ہے. ایک ہی سٹنگ میں انہوں نے 3 طلاق اگر شرائط کے ساتھ نہیں دی ہیں تو دیکھیے یہ جو طے کرنا کہ شرائط کے ساتھ دیا ہے یا نہیں یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے. جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر 3 طلاق بعض فقہاء اہل سنت کے وہاں وہ مانتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اگرچہ کہتے ہیں مغلظہ ہے وغیر مغلظہ، اس سے بحث نہیں ہے، جی اور کہتے ہیں ایک سیٹنگ میں 3 طلاق ہو سکتی ہے جی اور شوہر نے 3 طلاق دیا ہے، جی ٹھیک ہے. تو علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ پھر نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے مرد سے شادی نہ کرے. حلالہ جس کو کہتے ہیں. ہاں، پھر وہ طلاق دے اور پھر عدہ رکھے اور پھر عدے کے بعد پہلا شوہر کر سکتے. لیکن ہم شیعوں کے وہاں 3 طلاق کا کوئی نظریہ نہیں ہے ہماری نہیں. اب اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو ایک ہی طلاق ہے جی، اور عدت اگر پوری ہو چکی ہے تو جب چاہے نکاح کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سائل کیا کہنا چاہتا ہے؟ میرا نام علی ہے اور میں دبئی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب آج کل یہ ٹیٹوز بنوائے دیے جاتے ہیں قرآن شریف کی آیتوں سے، آیت اللہ کے فیس کے، تو کیا یہ ہمارے یہاں جائز ہیں؟ اگر جائز ہیں تو کیا پرماننٹ کے جائز ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ پرماننٹ والے سے غسل میت نہیں ہوتا. اور اگر جائز ہیں تو کیا ہم کسی نمبر کا یا پھر
کسی سمبل کا ٹیٹو بنوا سکتے ہیں یا پھر اسلامی کی ٹیٹو 786 وغیرہ کے؟ ٹیٹو کا مسئلہ تو کئی بار یہاں صاف کر دیا گیا. بھائی کا سوال یہ ہے کہ ٹیٹو جو بنواتے ہیں بعض حضرات بہت ہی زیادہ جذباتی ہو کے علماء کرام کے مہاراج کرام کے ٹیٹو تصویر بنا لیتے ہیں، آیات قرآنی کے یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اسما کے، اس کے لیے کیا شرعی؟ دیکھیے چونکہ اسما کے اور قرآنی آیتوں کو بغیر طہارت کے نہیں چھوا جا سکتا، وہ نہیں بنانا چاہیے. جی ٹھیک ہے. میں نے اغیث ثانی کا فتویٰ دیکھا کہ اگر ایسی صورت میں ہے کہ بھائی کسی نے آیت لکھوائی ہے یا مثال کے طور پہ انبیاء اور ائمہ کے نام لکھوائے ہیں اور نجیس ہو گیا تو ہاتھ ٹچ نہیں کر سکتا. غسل کرتے وقت بھی پھر پریشانی ہوگی کہ بھئی وہ ٹچ کرنا ہے تو پہلے طاہر کرنا ہے پھر ٹچ کرنا ہے. لیکن ٹیٹو بنانا جائز ہے. ٹھیک ہے، ٹیٹو بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرماننٹ ہو یا ٹمپریری ہو. بس آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ ٹیٹو میں کوئی ایسی جو ہے کیمیائی چیز نہ ہو جو آپ کے اسکن پہ چپک جائے. پانی میں حائل ہو، پانی اور پانی کے لیے جلد حائل، ورنہ کوئی مسئلہ کوئی نہیں. مسئلہ نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میں فاطمہ بول رہی ہوں بہار سے. حضرت میں یہ سوال ہے کہ میری بہن جو ہم سے چھوٹی ہے اس کو کینسر ہو گیا، یوٹرس کینسر، تو اس کی علاج بامبے میں چل رہی ہے اور میں بہار میں ہوں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے لیے کیا دعا ہے جو میں یہاں سے پڑھوں اور اس کی پریشانی جلد سے جلد دور ہو سکے. اللہ حافظ. یہ ہماری بہن ہے، ان کا سوال ہے. اللہ پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مارزائے مومنین کو، خصوصاً ان کی بہن کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. یہ دور رہتی ہیں، بہن دور ہیں، کینسر ہو گیا ہے، تو کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ دعائے مشلول بہت مؤثر ہے، اور اگر یہ ذکر کا ورد جتنا زیادہ کریں اتنا اچھا ہے. جی ذکر یونسیہ سبحانک یا لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، سبحانک یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پور سے منصور علی عابدی بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ خمس کا پیسہ امام کا اور جو ہے سادات کا جو ہے وہ ہم جو نماز پڑھانے، جمعے کی نماز پڑھانے مولانا آتے ہیں، کیا امام کا پیسہ ان کو ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یہ پوچھنا تھا. سہم امام ہم پیش نماز کو دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس اگر اجازت ہے تو آپ دے سکتے ہیں، اگر اجازت ہے اگر تو. نہیں ہے پرمیشن تو آپ نہیں دے سکتے. دوسرا بھی ایک مسئلہ ہے کہ بار بار یہ مسئلہ آتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت ہو جائے کیونکہ خمس کا مسئلہ آیا ہے کہ کسی کے بہن بھائی اگر نادار ہوں تو ظاہر ہے کہ بہن بھائیوں کی کفالت واجب نہیں ہے، تو وہ اگر خمس کا پیسہ دینا چاہیں اپنے بہن بھائیوں کو، بہن بھائی تو سادات ہے تو دے سکتے ہیں. سادات ہے تو دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. کفیل نہیں ہے وہ، ہاں بالکل دے سکتے دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میرا نام محمد باقر حسین مچھلی پٹن سے بات کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں صدقہ ایمان زمانہ ڈیلی کچھ نہ کچھ نکال کے بازو رکھتا ہوں، تو وہ صدقہ صرف سید سادات کے دیتے رہتا ہوں. وہ سیدہ کچھ دے سکتے ہیں، نہیں تو غریب عام مومن کو بھی دے سکتے ہیں. کہتے سو مجھے بتاؤ. اور دوسرا صدقہ واجب صدقہ کیا ہوتا ہے، وہ کیسے اس کو واجب ہوتا ہے، یہ بھی دوسرا میرا سوال ہے. یہ سوال کا جواب دیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مولانا مسیح حسن خان مولانا کو ہمارا سلام بتاؤ. شکریہ. خدا حافظ. انشاءاللہ جب مولانا تشریف لائیں گے ضرور ان تک سلام آپ کا ابلاغ فرما دیں گے. دو سوال ہیں ہمارے بھائی کے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا صدقہ نکالتے ہیں، سادات غیر سادات دونوں کو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. دونوں کو دے سکتے ہیں، مستحق ہو جی تو دے سکتے ہیں. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ واجب صدقہ کیا ہے؟ دیکھیے صدقہ واجب ہوتا ہے جب آپ کوئی نظر کر لیں یا فطرہ جس کو کہتے ہیں، اب آنے والا ہے جو جی انشاءاللہ. وہ بھی صدقہ ہے اور واجب ہے. جی زکوٰۃ کو بھی جو ہے صدقات میں سے کہا گیا ہے. جی تو کئی چیزوں کے بنا پر منت مان لیجئے، نظر مان لیجئے، اسی طرح قسم کھا لیجئے، اس طرح کے جو صدقات ہوتے ہیں وہ واجب ہو جاتے ہیں، کفارے میں آتے ہیں. ایک بات اور وضاحت کر دیں، چونکہ عن قریب عید الفطر آ رہی ہے اور پتہ نہیں پھر یاد رہے یا نہیں رہے
کہ فطرہ جو ہے واجب ہے یہ کتنا ہے؟ دیکھیے فطرہ ہر ایک آدمی کے اوپر 3 کلو تقریباً جو ہے، جی ہر آدمی کے اوپر 3 کلو جو اناج کھاتا ہو معمولاً جی وہ فطرے میں دینا ہے، جی ٹھیک ہے. اور یہ فطرے واجب ہے. جی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ، نماز عید پڑھنے سے پہلے آپ کو ادا کرنا دینا ہے. جی یا نکال کے الگ کر دینا، جی ٹھیک ہے. ہر وہ انسان جو دینے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر واجب. 3 کلو اناج جو بھی وہ کھاتا ہے عام طور سے اس کی رقم یا وہ اناج یا رقم یا اناج دینا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں ممبئی کے باندرا علاقے سے مشتاق علی لادھی والا بات کرتا ہوں. آج میرا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن کسی بات کو لے کر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مسائل زندگی ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہے جس میں دو مت نہیں. ہمارے دل و دماغ میں سوال پیدا ہوتے ہیں اور مسائل زندگی سے کسی بھی ایک عالم دین سے جب جواب ملتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. ایمان اور علم میں اضافہ ہوتا ہے اور دل کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے. لیکن ایک شکایت ہے کہ ہمارے سوالوں کے جواب کے لیے ہمیں کافی انتظار کرنا پڑتا ہے. ایک سوال کم سے کم میں نے 7-8 بار سنا ہے کہ شیعہ سنی میں کیا فرق ہے. دوسرا 3-4 بار سنا ہے کہ کیا ٹی وی پر جو جماعت نماز آتی ہے تو کیا ہم اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. ابھی پچھلے ایک ہی ایپیسوڈ میں ایک ہی طرح کے 2 یا 3 سوال آئے تھے کہ ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تو کیا کرے، اور مولانا نے ہر سوال میں ایک ہی جواب دیا کہ بالٹی میں پانی بھر کر سورہ طٰہٰ پڑھ کر دم کرے یا کچھ آیتیں بتائی کہ لکھ کر لڑکی کے بازو میں باندھ دیں. جب ایک ہی ایپیسوڈ میں ایک ہی طرح کے 2, 3 یا 4 سوال آتے ہیں تو سبھی سوال ساتھ پڑھ کر مولانا ایک ہی جواب دے دے تاکہ ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب کا انتظار نہ کرنا پڑے. حالانکہ انتظار کرنے میں فائدہ ضرور ہوتا ہے، جبکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کس ایپیسوڈ میں ہمیں ہمارے سوال کا جواب ملے گا. اس لیے ہم ہمارے سبھی کام چھوڑ کر ایک ہی ایپیسوڈ چھوڑنا نہیں چاہتے. شاید آج ہمارا جواب آئے گا، نہیں تو اگلے ایپیسوڈ میں، نہیں تو اس کے بعد والے میں. حالانکہ یہ زمانہ، یہ دور انتظار کا ہے. آپ بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم سبھی انتظار کر رہے ہیں. آج ہمارا امام ظہور ہو جائے اور ہمیں پہلی بات تو یہ کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم منتظرین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کرتا ہے انشاءاللہ. اور آپ کی شکایت سر آنکھوں پر ہے، درست ہے یہ. لیکن مشتاق بھائی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم جانتے ہیں کہ ریپیٹیشن ہے بہت سے سوالات میں، لیکن اگر اس کو پہلے سے مرتب کر دیا جائے، جس کا وقت اکثر نہیں ہوتا ہے، اگر مرتب کر دیا جائے تو آپ کا بہت اچھا سجیشن ہے کہ 3-4 جو سوالات ایک قسم کے ہیں وہ ایک جگہ جمع کر کے ان تینوں کے چاروں کے سوال کرنے والے سائلوں کے نام لے کے وہ سوال ہم عالم کے سامنے پیش کر دیں. دقت یہ ہوتی ہے کہ جب سوالات آتے ہیں تو اس طرح سے سوالات آتے ہیں کہ اس کو پھر جمع کرنا اور اس کو ایک طرح سے سنکرونائز کرنا جو ہے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یقیناً ہم اس پر ضرور دھیان دیں گے اور آپ کا یہ سجیشن ہمارے سر آنکھوں پر ہے. ہم اس پر پوری توجہ دے کے اور اس کا حل نکالنے کی پوری کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نام میرا جشان حیدر ہے. میرا سوال ہے کہ روزی کے لیے کون سی دعا پڑھی جائے جس سے روزی ملے، اور میں بہت پریشان ہوں کاروبار کے حساب سے، لہٰذا مجھے جو ہے کوئی دعائیں بتائی جائے. یہ سوال بھی کئی بار آ چکا ہے اور لیکن ابھی ہمارے پہلے سوال میں مشتاق بھائی کہہ چکے ہیں. لیکن بہرحال سوال ہمارا جو سائل کا ہوتا ہے سر آنکھوں پر ہوتا ہے، اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے ایک حد تک. اور چونکہ بہت سے نئے جڑتے ہیں تو انہوں نے پچھلے ایپیسوڈ شاید نہیں دیکھے ہیں، اس وجہ سوال جو ہے وہ دہرا دیا جاتا ہے اور اس کا جواب نئے جڑنے والے ہیں یا بہت سے جن کے ذہن میں سوال کا جواب نہیں رہتے یا تکرار سے فائدہ ہے. جی تو ہمارے بھائی کا سوال یہ کہ روزی میں برکت نہیں ہے، کمی ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میرا خود کا تجربہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ استغفار کر سکیں اتنا زیادہ روزی کے لیے مؤثر ہے. بے شک. ٹھیک ہے. پھر ہمارے وہاں بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں استغفار کے علاوہ. استغفار بھی کہا گیا ہے کہ روزی کے لیے اہم چیز ہے. کہتے ہیں آپ سورہ واقعہ پڑھیے
عشاء کے بعد، صبح کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھیے. جی ائمہ ہمارے فرما دیتے سورج نکلنے تک نہ سوئیے. جی ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ بہت ساری روزی کی دعائیں بتائی گئی ہیں. جی طلب رزق کے لیے مفاتی اٹھائیے، اس میں مینی دعا ہے جو روزی بڑھانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تعقیبات پہ خاص دھیان دیجیے. نماز شب پڑھیے، یہ بھی روزی کے. میں نے ایک جگہ دیکھا کہ اگر کوئی زیارت عاشورہ روز پڑھتا ہے کبھی اس کا ہاتھ پیسے سے خالی نہیں ہوگا. تو اتنی ساری چیزیں ہیں، یقین جانیے بہت مؤثر بھی ہے. آپ کا قطع کلام ہو رہا ہے. ایک چیز اور آپ بھی بتا چکے ہیں، دوسرے علماء بھی بتا چکے ہیں، لیکن اس کی بھی وضاحت کر دیجئے کہ ان سارے اعمال کے ساتھ میں صلہ رحمی اور اپنا اخلاق، اپنا کردار، اس کو کس طرح سے ہم دیکھیے. یہ بھی آپ نے ایک جو جملہ کہا، اس صلہ رحم انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتا. اچھا اخلاق وہ سب اپنی جگہ پر ہے. گناہوں سے دوری، ایک گناہوں سے دوری سبب بنتی انسان کے لیے. تو آپ اگر اپنے اعمال و کردار کو اچھا بنائے ہوئے ہیں تو خالی واقع ان چند کاموں سے ہی آپ کی روزی میں فراوانی ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں بنارس سے بول رہی ہوں. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میری ماں کچھ رقم ون چینل کو ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ساتھ میں وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ اس کا ایسے مد میں استعمال ہو کہ وہ ثواب جاریہ میں شامل ہو. تو آپ پلیز مجھے بتائیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میرے شوہر شراب کا استعمال کرتے ہیں تو کیا میں اس گھر میں رہ کے اسلام اور شریعت سے جڑے سارے اعمال اچھی طرح سے اور صحیح طریقے سے جو خدا کی قبولیت کے نزدیک ہوں انجام دے سکتی ہوں؟ آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ آپ کی والدہ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں چینل ون کو تاکہ صدقہ جاریہ اور صلہ جاریہ جو ہے ہو جائے، ثواب جاریہ ہو جائے، تو یقیناً یہاں جو رقوم آتی ہیں اس سے یہ پروگرامز مرتب ہوتے ہیں، چینل کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، اور یہ چینل 30 ممالک سے زیادہ بیم کیا جاتا ہے، پروگرام نشر ہوتے ہیں. جب تک کہ یہ پروگرام چلتا رہے گا یقیناً اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. اگر صحیح بالکل. تو آپ زیادہ سے زیادہ چینل ون کو ڈونیٹ کیجئے. یقین جانیے کہ یہ بہترین ذریعہ ہے آج کے زمانے میں، ون آف دی بیسٹ ذریعہ جو ہے چینل ون کو، یا اس طرح کے جو چینلز ہیں ان کو آپ اپنے رقوم سے مستفیض فرمائیں تاکہ پیغام انسانیت اور پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی اشاعت ہو سکے. اس زمانے میں جب کہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اسلام مخالف اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی مخالفت کر رہا ہے، ایسے چینلز کی اعانت کرنا میں سمجھتا ہوں آغا اس سے بہتر، یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں اس چینل سے منسلک ہوں بلکہ ایک حقیقت ہے. بالکل ایک حقیقت ہے، واقعی ایک حقیقت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا علم پھیلانا اس سے بڑھ کر کیا کام ہو سکتا ہے. بے شک جی. اور یہ چینل بخوبی یہ کام کر رہا ہے کہ اہل بیت کے علم کو کی نشر و اشاعت بڑے شد و مد سے کر رہا ہے. جی ہاں. دوسرا سوال ہماری بہن کا ہے کہ ان کی ایک مجبوری ہے کہ ان کے شوہر معاذ اللہ شراب پیتے ہیں. اس گھر میں یہ امور شریعت کے انجام دہی کس طرح کر سکتے؟ دیکھیں اس کا ایک تو یہ ہے کہ ان کو ضروری ہے کہ نفرت کا اظہار ہو. شراب کوئی بھی پیتا ہے ایک عظیم گناہ ہے، اور ہر مومن کا فرض ہے اور مومنہ کا فرض ہے برائی کرنے والے کو ٹوکے. ٹوکنے کے مختلف مراحل ہیں. کبھی انسان زبان سے ٹوکتا ہے، اگر وہ نہیں مانتا تو اپنی زبان بند کر لیتا ہے، احتجاج خاموش احتجاج کرتا ہے. اور انسان کو اپنی طاقت بھی دیکھنا ہے کہ میں ممکن ہے ایک چیز میرے لیے واجب ہو کرنا لیکن ایک جو کمزور ہے اس کے لیے واجب نہ ہو. لیکن بہرحال تبلیغ کرنا، اللہ کا احکام تک پہنچانا، ان کی سرزنش کرنا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ حرام کام کر رہے ہیں، اللہ کے نالائق ترین بندے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف آیا ہم اس گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں،
آپ کی مجبوری ہے تو کیا کریں گے؟ آپ پڑھ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ ہم ایسے آدمی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن مجبوری ہے تو رہ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا نام ہے عیشا علی اور ہم الہ آباد سے بول رہے ہیں، اور ہمارا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی سے پڑھنے کے طور پہ اس کی کتاب لی ہو، اور کتاب کا نام یہ ہے توضیح المسائل، اس سے لی ہو اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو نہیں واپس کیا اور ہم اس کو نہیں دیں گے اب، اور اس کو یاد ہے کہ یاد نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، اس نے ہم سے کبھی مانگا بھی نہیں، تو کیا میرا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے؟ یہ چوری میں آیا کہ نہیں آیا، اور کیا نام یہ اس کا ہمیں گناہ ہے؟ کسی چیز کی بھی چوری ہو، کتاب ہو یا کوئی اور چیز ہو، کسی سے لے لی ہم نے، اسے یاد نہیں ہے، ہم اس کو لوٹا نہیں رہے، انہوں نے تو کتاب کا نام دیا ہے۔ اس کو ہم چوری نہیں کہتے ہیں، اگر مثلا اس نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے لیا ہے تو چوری نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر فرض ہے واپس کرنا۔ اگر اس نے کہا ہے آپ سے آپ عاریتاً دیکھیے، یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ عاریہ ہے۔ جی، میں نے آپ کو کوئی چیز دی ٹمپریری طور پہ، بھائی کتاب دی، کوئی موبائل دیا، کچھ بھی دیا، مالک نہیں بنایا، جس کا مطلب کیا ہے، میں نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے ایک وقت تک، جی ٹھیک ہے۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ واپس کریں، اگر وہ بھول گئے تو بھی آپ کا فرض ہے کہ آپ واپس کریں۔ یہ نہیں ہو سکتے کہ آپ دبا کے بیٹھ جائے، اور اگر آپ دبا کے بیٹھ گئے تو چوری ہوگی، پھر آپ خطاوار ہو جائیں گے، گناہ گار ہوں گے۔ جی بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ اور جناب سری نگر سے بول رہے ہیں، میرا کوشچن ہے، میرا نام ہے سعید نذیر، میرا کوشچن ہے کہ اگر خمس دینا ہوگا وہ کسی حاکم شرع کے اجازت کے بغیر دے سکتے ہیں کسی مستحق کو؟ ہم اپنا خمس سہم امام بغیر مرجع کی اجازت کے کسی کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، ظاہراً نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، جی بالکل نہیں دے سکتے ہیں۔ اب جس کی تقلید میں اس کی اجازت ضروری۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نالا گڑھ سے بول رہے ہیں، ہماچل سے۔ مولوی صاحب، ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ جو ایمان ہے، جو مسلمان، کئی مسلمان ایسے بولتے ہیں کہ میلاد النبی منانا گناہ ہے، اور اہل بیت کیا ہے، اہل بیت ایک فرقہ ہے، اور یہ بولتے ہیں کہ نبی مر چکے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے بولتے ہیں۔ کیا ان کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہ مسلمان ہے، اور جو آج کل ہمارے نبی کے زمانے سے مناتے آ رہے کہ جب کوئی گھر میں مر جاتا تھا اس کا ہم درود فاتحہ پڑھاتے تھے، ختم درود شریف پڑھاتے تھے، اور یہ آج کے زمانے میں آپ سے جو امام بول رہے ہیں یہ گناہ ہے، یہ فاتحہ پڑھانا گناہ ہے، کیا یہ گناہ ہے؟ اگر ہم پوچھے گناہ کیوں ہے تو کہتے جو ہمارے نبی مر چکے تو انسان بھی مر چکے ہیں۔ ایسے بتاؤ، یہ مسلمان ہے، یہ کون ہے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بتا رہے ہو پلیز، کیسے ہے؟ السلام علیکم۔ اسلام کو 1400 سال ہو گئے، ایک نیا مذہب ایجاد ہوا ہے نجد سے، جس کو اب سعودی عرب کہا جاتا ہے، وہاں سے ایک نیا مذہب پیدا ہوا ہے، نیا دین، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب باوفا کی ولادت کو منانا حرام کہتے ہیں، اپنے مرحومین کے فاتحہ کو حرام کہتے ہیں۔ یہ نیا مذہب نکلا ہے، اس سلسلے میں ہماری بہن سوال کر رہی ہیں۔ دیکھیے، یہ 100% غلط کہہ رہے ہو۔ جی، قرآن میں آیا ہے جناب عیسیٰ کے لیے سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ جی بے شک، تو اس میں آیا ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن بھی سلامتی۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی کا مطلب آج یس، یہی کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، تو اب جو ہے جب ایک نبی اپنے آپ کو وش کر سکتا ہے تو آج ہم کیوں اپنے نبی کو وش نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ فاسد ہے، جی، اس کو اسلام کی کوئی اصول سے آگاہی نہیں ہے، جی، اور یہ ایک بدعت رائج کر رہا ہے۔ وہ توبہ کرے۔ جی، اگر توبہ نہیں کرتا اور جان بوجھ کے کام کر رہا تو آخر مسلمان نہیں ہے۔ جی، ٹھیک ہے، اس لیے سارے مسلمات علماء اسلام کو انکار کر رہا ہے۔ جی، ٹھیک، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، نبی کبھی مرتا نہیں ہے۔ بے شک، آج ہم کہتے ہیں قرآن نے، اللہ نے شہیدوں کے لیے کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھتے۔
تو جب ایک عام انسان اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اور وہ نہیں مرتا تو جس نے پوری زندگی اللہ کے راہ میں گزاری ہو وہ کیسے مر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک. ٹھیک ہے. جی تیسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے وہاں اتفاقی مسئلہ ہے، جی اتفاقی ہے، یعنی علماء اسلام سب مانتے ہیں اس بات کو. جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ درود پڑھنے والے کا درود لے کر پیغمبر کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جی بے شک. پیغمبر کسے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول فلاں نے آپ کے لیے درود پڑھا ہے. جی پیغمبر کہتے ہیں میری طرف سے 10 بار اس کے اوپر درود پڑھا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ابھی ایک بات بتائیے، پیغمبر جواب دیتے ہیں تو کوئی مردہ جواب دیتا ہے؟ جب عام مردہ جس کو ہم مردہ سمجھتے ہیں وہ مردہ نہیں کہ من ماتا علی حب علی محمد ماتا شہیدہ، تو یہ متفق علیہ حدیث ہے. آپ یہ دیکھیے جی. کہ مثلا یہ قرآن آیت حدیث کے علاوہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. جی تو اب اس کے بعد پیغمبر کو کہہ دینا جی واقعی یہ پیغمبر سے دشمنی ہے. ہاں، آج ہم السلام علیکہ کہتے ہیں. جی السلام علیکہ کہنا ہی خود یہ جو دلیل ہے کہ پیغمبر زندہ ہے. بے شک. آگا ایک بات کی اور میں وضاحت چاہوں گا کیونکہ یہ بہت مسئلے آج کل ہمارے مسائل زندگی میں بھی آ رہے ہیں، برادران اہل سنت کی طرف سے بھی اور شیعوں کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. یہ اگر کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ باللہ مر گئے تو یہ 5 وقت اذان میں جو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا اردو میں مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کے علاوہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. جی ایھا اصل مخاطب کا صیغہ ہے. جی آپ کس کو مخاطب، کس کو سلام کر رہے ہیں؟ کس کو مخاطب کر رہے جی ہیں؟ بے شک. کس سے بات کر رہے ہیں؟ جی تو حقیقت میں وہ ایک صرف دشمنی ہے آل رسول اور پیغمبر سے. جی. اور اس دشمنی میں ان کو جو ہے یہودیت نے جو ہے اندھا کر دیا ہے. نتیجے میں وہ جو صحیح راستے اسلام پر ہے ان کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے. ہاں آئیے آگے بڑھتے ہیں. میں یو پی مراد آباد سے بول رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی شیعہ بیاج لیتا ہو اور نظر کرا رہا ہو اس کے وہاں جانا جائز ہے یا نہیں؟ کوئی بھی مسلمان اگر بیاض لیتا ہو تو اس کے یہاں جانا، اگر کوئی اس کی اور آمدنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، خالی وہ بیاج کے اوپر ہی، سود کے اوپر ہی ساری انکم ہے، بے شک ایک آدمی کا حرام سارا ہے کام تو آپ نہیں جا سکتے ہو، نہیں کھا سکتے ہو، لیکن اگر اس کے پاس حرام ذرائع کے علاوہ حلال ذرائع بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو پیسے وہ خرچ کر رہا ہے وہ آپ حرام کر رہا ہے یا حلال کر رہا ہے، تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سائل کا سوال لیتے ہیں۔ میں کانپور یو پی سے بول رہی ہوں، اور میرا کوشچن ہے کہ میرے شوہر جھوٹ بولتے ہیں، ہم بہت ان کو سمجھاتے ہیں لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کو جھوٹ کی خرابیاں پتہ ہوں تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ شک واقعاً جھوٹ میں ایک ایسا عیب پایا جاتا ہے جس عیب کو انسان کبھی سدھار نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک آدمی کو جھوٹ بول کر ایک امید دلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، تو یہی نہیں کہ آپ نے ایک مومن کا دل توڑا ہے، بلکہ خداوند عالم کی بھی آپ نے بہت بڑی گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ جو چیز ہے آپ مومنہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں ان کو جھوٹ کے عواقب بتا دیجیے کہ جھوٹا انسان لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کہہ رہا ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اور اگر اللہ کسی پہ لعنت کر رہا ہو تو اللہ کی رحمت کتنی اس سے دور ہوگی یہ، اور اگر کسی سے اللہ کی نعمت دور ہو گئی، رحمت دور ہو گئی، وہ نہ دنیا میں کامیاب بنے گا نہ آخرت میں۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ بالکل، اللہ یاد۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام کمال اختر ہے، میں قطر سے بول رہا ہوں، اور کسی کو سے پیسہ لیا اگر وہ آدمی نہیں ملتا ہے تو پیسہ کس کو دیا جائے، اس کا جواب دیجیے۔ ہم نے کسی سے قرض لیا، وہ واپس دینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آدمی مل نہیں رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دو صورت ہیں، امانت کے طور پہ اپنے پاس باقی رکھیے، دوسری صورت ہے کہ صدقہ دے دیا اس کے نام سے، ہاں،
لیکن صدقہ دینے میں پریشانی ہے. جب بھی ملے گا آپ کو دینا ہے, اور اگر اس نے کہا کہ مجھے چاہیے تو آپ کو دینا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. اگلا سائل. جناب ہم رئیس صدر بول رہے ہیں دہلی سے. ہمارا سوال یہ ہے کہ سیستانی صاحب کی توضیح مسائل ہم نے پڑھی ہے. فتویٰ نمبر 741 پر آگاہ لکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے چند شرائط ہیں. ان شرائطوں میں سے 2 شرط یہ ہیں کہ نماز جمعہ پڑھانے والا زمانے کا مالک و مختار ہو, یعنی امام وقت ہو, اور اگر امام وقت موجود نہیں ہے تو اس کا نائب خاص ہو. ہر کسی مولوی کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے. آپ لکھتے ہیں کہ نماز جمعہ پھر ساکت ہو جائے گی, تو لہٰذا آپ ہمیں جواب مرحمت فرمائیں. شکریہ. خدا حافظ. ہمارے بھائی فرما رہے ہیں قائد محترم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی مدظل العلی کی توضیح المسائل میں 741واں مسئلہ جو جمعے کے سلسلے میں, اس سلسلے میں کچھ فرمائیں. دیکھیے اس میں عیب کہاں ہے, وہ تو صحیح فرما رہے ہیں. جب واجب عینی ہوگا تو امام کا ہونا شرط ہے. یا امام کسی کو اپوائنٹ کرے کہ نائب خاص ہو, نائب خاص ہو, تب تو واجب عینی ہے 100%. لیکن اگر امام جو ہے غیبت کی حالت میں ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی نائب خاص بھی نہیں ہے, تو اس میں چوائس آپشن دیے گئے کہ آپ چاہو جمعہ پڑھو چاہو تو زور. اسی کو واجب ہے تخیری کہتے ہیں. صحیح ہے, مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہمارے بھائی کے لیے بھی اور سب کے لیے. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میرا نام نصیر احمد ہے. میں جو ہوں وہ بلگرام سے ہوں. ایسا ہے میں بیئر پیتا تھا لیکن میں نے پینی چھوڑ دی 1 مہینے پینے کے بعد. تو مجھے لگتا تھا کہ یہ حرام ہے. اب مجھے 40 دن ہو گئے ہیں. کیا میں بالکل پاک ہو گیا ہوں یا میں اس چیز کی معافی کر لوں تو ٹھیک ہو جاؤں گا؟ یہ ہمارے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی. یہ بیئر پیتے تھے, الحمدللہ انہوں نے چھوڑ دی اور 40 دن ہو گئے. تو اب کیا یہ پاک ہو گئے؟ انشاءاللہ امید یہی ہے. اور آپ استغفار مسلسل کرتے رہیے. یقیناً انشاءاللہ اللہ آپ کے پیٹ کو بھی پاک کر دے گا اور آپ کو بھی پاک کر دے گا انشاءاللہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. میرا نام سید رضوی ہے. کہنا یہ ہے کہ وین چینل پر اللہ بہت ترقی کے اس سے بہت استفادہ اٹھائی ہے ہماری قوم. اس کی بات یہ ہے کہ مان لیجیے کہ کوئی عورت ہو اور وہ اپنے وائف کے ساتھ 8 سال سے پریشان ہو, تو اس کے کہنے میں نہیں ہو, بغیر کہیں گھر سے باہر جاتی ہو, کھانا ٹائم پہ بچوں کا خیال نہیں رکھتی ہو, بچوں کو گھر میں چھوڑ کر کے 1 بجے رات کو آتی ہو, اور کوئی بھی عبادت کرتی ہو, مستحبی عبادت واجبات کو چھوڑ سکے, تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تک کہ پوری عقیدہ و اثاری سمجھا کے ہار چکے, تو اس کے بعد ان کی عورت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانتی ہے. شوہر اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے اور نہیں سمجھتی ہے تو کیا؟ قرآن نے ایک واضح حکم دیا ہے, امساکن بمعروف اور تصریح باحسان. عزت کے ساتھ سنبھل کے رکھو, نصیحت کرو. نہیں مانتی ہے تو اس کو ڈراؤ, اللہ سے واضح نصیحت کرو کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے واجب ہے کہ یہ کام کیجیے, اور اگر نہیں مانتی ہے طلاق دے دیجیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. ہلو, میں 3 نمبر سے بول رہا ہوں. صبح ساجد کے کتنے منٹ پہلے شاعری ختم کرنا چاہیے؟ اب ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے. ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ صبح سحری جو ہے وہ کس وقت ختم کرنی چاہیے؟ جنرلی اپنے وہاں یہ ٹائم احتیاط والا بتایا جاتا ہے. ہمارے وہاں یہ ٹائم ہے کہ نماز صبح تک آپ سحری کر سکتے ہیں, لیکن احتیاطاً لوگوں کا وے 4-5 منٹ 10 منٹ پہلے چھوڑ دیجیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سائل کا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام سدیہ ہے, میں بنگلور سے بول رہی ہوں. پلیز دیکھیے, میرے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, میں قرآن سیکھنا چاہتی ہوں. پلیز 9 بجے سے 9:30 بجے تک ڈالیے. ہم کام پر جاتے ہیں, ہر وقت صبح میں ٹائم ہی نہیں ملتا. بس میں قرآن سیکھنا چاہتی ہوں. میرا میسج کیو ٹی وی کو, زی سلام کو اور اردو چینل کو سب کو بتائیے. دیکھو بہت سے لوگ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ میری بات سمجھ کر آپ ٹائم وقت بنا کر پلیز آپ قرآن پڑھنے کے لیے اجازت دیجیے میرے کو. اور ہے تو آپ سے گزارش ہے بہن کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ ان اوقات میں نہیں دیکھ پاتی ہیں جو چینل پہ ٹی وی پہ
پروگرامز آتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے، تو آپ چینل ون سے CD اور ایک کتاب حاصل کر لیجئے، اور انشاءاللہ العزیز اس سے بہت آسانی سے آپ قرآن پڑھنا چند دنوں میں سیکھ جائیں گی. اور قرآن مجید کی دن میں کئی بار جو ہے ریپیٹیشن ہوتا ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے اس چینل پہ اور دیگر چینلز پہ بھی. اور اگر آپ کا وقت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو جو وقت ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ان اوقات میں بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت آپ کو نشر کر کے آپ کے خدمت میں پیش کریں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. میرے شہر کا نام نگڑی ہے اور میں مہاراشٹر سے ہوں. جی مجھے سوال کرنا تھا کہ گھبراہٹ ہونا، چڑچڑاپن ہونا، کبھی کبھی دل کی دھڑکن تیز ہونا، کیا یہ سب اثرات ہے یا پھر کوئی بیماری ہے؟ کیونکہ بیماری کا میں نے علاج کیا ہوں لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، مطلب سب رپورٹ نارمل نکل رہے ہیں پھر بھی یہ ہو رہا ہے. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ چڑچڑاپن ہونا، ناراض ہونا، مختصر کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، علاج بھی کیا؟ دیکھیے ڈپریشن کا علاج خالی یہ میڈیکیشن نہیں ہے، میڈیکیشن نہیں. ڈپریشن بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. مثلا آپ ایک انوائرمنٹ میں رہ کے بور ہو گئے تو بھی شاید چڑچڑا پن آ جائے. آپ کنڈیشن چینج کر دیجئے، وہ مسئلہ حل ہو جائے. کبھی آپ کے اوپر ڈپریشن اس لیے ہے کہ آپ نے گناہ بہت زیادہ کیا ہے، قنوطیت آپ کے اوپر طائی ہو، استغفار زیادہ سے زیادہ کیجئے. ایک بہترین علاج ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر آپ جتنا کریں گے یہ ساری پریشانی دور ہو جائے. بے شک. اگر آپ زیادہ ہے سورہ رحمان 2-3 بار دن میں سنیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس ڈپریشن سے باہر نکال دیں انشاءاللہ عزیز. اگلا سائل کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جی میں کشمیر سے فاطمہ بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ مجھے حج کے بارے میں پوچھنا ہے. میری اپنی ذاتی کوئی انکم نہیں ہے. میرے شوہر نے کچھ پیسے میرے اکاؤنٹ میں 3 سال تک رکھے تھے، پھر 3 سال کے بعد اس کو کاروبار میں لاس ہو گیا. اس نے اپنے پیسے، میرے یہ پیسے نکال کے اسے اپنے دوسری کاروبار میں لگا دیے. اب مجھے پوچھنا ہے کہ اس سے ان پیسوں سے میرا حج واجب ہو گیا، جب ان پیسے اس وقت حج کے لیے برابر تھے، ہو گیا کہ نہیں؟ اس نے ایسے ہی میرے نام پر رکھے تھے، پھر واپس نکالے 3 سال کے بعد. اور دوسرا سوال ہے، میرے باپ کی طرف سے میری جائیداد کے کچھ پیسے آ گئے جو میں نے اپنے بچوں پر خرچ کیے. ایک جائیداد بیچی، ایک جائیداد لی، جس سے تھوڑی انکم آتی ہے بچوں کے لیے، کیونکہ ہمارے کاروبار میں لاس ہو گیا تھا. اب انشاءاللہ اس وقت بیٹر ہے. آپ مجھے مہربانی کر کے بتا دیجئے کہ میں جو میرے باپ کی جائیداد سے پیسے آئے تھے وہ حج کے برابر سے زیادہ ہی تھے، تو ان سے میرا واجب حج ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ بس یہ سوال پوچھنا تھا. شکریہ. بہن کے 2 سوال ہیں ایک ہی موضوع کے. ان کے شوہر نے اپنے پیسے ان کے نام پہ رکھے تھے، کاروبار میں لاس ہوا تو یہ پیسے نکال کے بینک سے انہوں نے دوسرا کاروبار کر دیا. ان پیسوں پہ ان کا حج واجب تھا؟ اگر انہوں نے دے دیا تھا تو حج واجب ہے. جی، یعنی انہوں نے صرف ان کے نام. ہمارے پاس حج بذلی ہے. جی ٹھیک ہے. حج بذلی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں، جی ایک رقم آپ اتنے میں جا سکتے ہیں، آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا حج. ٹھیک ہے. آپ نہیں گئے، جی اب زندگی بھر تک واجب رہے گا. جی ٹھیک ہے. اب وہ واپس لے، اب وہ سب ایک دوسرا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ ہو جائے گا. جی. دوسرا مسئلہ ان کا جو ہے وہ ان کے والد کی پراپرٹی ان کو حصہ ملا، یہ اپنے بچوں پہ انہوں نے خرچ کیا اور ایک پراپرٹی بیچ کے ایک باقی ہے، اور اتنا پیسہ ہے تو ان پہ حج واجب ہے؟ جی ہاں بالکل واجب ہے. ان کو حج پہ جانا چاہیے. بالکل. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میرا نام ریحان علی ہے، میں اڑیسہ سے بول رہا ہوں. تو یہ فطرہ دیتے ہیں، فطرہ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایکچولی ہم لوگ کتنا فطرہ دے سکتے ہیں، اور ہم لوگ کا سونا جو رہتا ہے زکوٰۃ جو ہوتا ہے، زکوٰۃ کا کیا مسئلہ تھوڑا بتائیے. فطرہ تو ابھی میں نے پوچھا تھا سوال، آپ نے جواب دے دیا کہ فطرہ 3 کلو جو اناج کھاتے ہیں اس کی رقم یا اتنا. ہاں جی. ہمارے پاس جو ہے رمضان کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ فطرہ دینا. جی ہر آدمی کا فطرہ 3 کلو ہے. جی. فطرہ بھی ایک صدقہ ہے، جی جو واجب ہے، جو انسان اپنے بدن کے لیے ادا کرتا ہے. جی. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مال میں رکھی ہے. جی. اور مختلف مال میں الگ الگ اس کا نصاب رکھا ہے. جی. یعنی کوانٹٹی تک پہنچ گیا تو آپ کو دینا ہے. جی.
تو زکوٰۃ بھی بالکل فطرے کی طرح واجب ہے، وہ بھی ایک صدقہ ہی ہے، لیکن وہ مال کا صدقہ ہے اور یہ بدن کا صدقہ، بس اور کوئی فرق نہیں۔ کہہ دیا کوانٹٹی جو ہے اناج کی ہوگی، پھر وہ کنڈیشن ہے، وہ ہر ایک تفصیل اس کے بعد بیان ہو چکی ہے، یہاں پر بیان ہو چکی ہے، اور آپ جس چیز میں زکوٰۃ دینا چاہتے اس کے بارے میں لکھیے یا ہم سے پوچھیے، مثلا سونے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سونے پہ زکوٰۃ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مثال کے طور پر 20 مسقال تک سونا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو 2.5% دینا ہے۔ اسی طرح چاندی ہو تو چاندی کا ایک الگ معیار ہے، گیہوں ہو وہ الگ معیار ہے، گھوڑا ہو الگ معیار ہے، اونٹ ہے تو الگ ہے، تو وہ آپ پوچھیے، مخصوص طریقے سے آپ پوچھیے کہ کس چیز کا زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دیا، نصاب بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام ناہیہ ہے، میں مدراس سے بات کر رہی ہوں، چنئی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جب ہم لوگ خانہ کعبہ کو جاتے ہیں طواف کے لیے، جب عورت پاک نہیں ہے، حیض کی حالت میں ہے، تو کیا وہ حرم کے اندر جا سکتی ہیں یا نہیں؟ خواتین حج پہ گئیں اور وہاں حالت حیض طاری ہو گیا، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے طواف نہیں کر سکتی، حرم کے اندر جانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے لیے 2 صورتیں ہیں، انتظار کرے اس حالت سے باہر نکل آئے اور پھر جا کر طواف کرے اور نماز طواف پڑھے، اور اگر وہ اسٹے نہیں کر سکتی ہیں اپنی طرف سے نائب بنا دیں، ان کی طرف سے کوئی طواف اور نماز طواف پڑھ لیں، بقیہ اعمال خود کر سکتی ہیں، صحیح اور تقصیر خود کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سائل کیا کہہ رہا ہے؟ میں دلی سے بول رہا ہوں، پرویز حسین۔ مجھے حضرت سے ایک بات پوچھنی ہے کہ سیاہ لوگوں کو جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ ہمارے حدیث سے یہ بتا دیے کہ سیاہ لوگوں کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی، تو پھر یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہم جنت میں؟ اوکے، دھنیہ واد، میری جواب دیجیے سر۔ ہمارے بھائی جنت بانٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیعہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ دیکھیے آپ نے جو حدیث دیکھی ہے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ حدیث کی معلومات نہیں رکھتے ہیں، نہ ہی تفسیر کی معلومات رکھتے ہیں۔ آج یہ متفقن علیہ حدیث ہے، متفقن علیہ کا مطلب سمجھا دیجیے۔ متفقن علیہ یعنی تمام مسلمان کے فرقے یہ بات مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، متفق ہے۔ ہاں جی، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، جی، ابن حجر نے بھی لکھا ہے۔ میں نے کہا کہ متفقن علیہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلک کے لوگ مانتے ہیں، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہو۔ تو آپ اے میرے بھائی، آپ کو جو ہے اگر کسی نے کہا ہے تو وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ حدیث کی کتاب میں جا کر پڑھ لیجئے، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ شیعہ جنت کے لوگ، شیعہ اہل شیعہ جو ہے، شیعت جو علیہ السلام کے شیعہ کہلاتے ہیں، اور شیعہ کا معنی بھی جان لیجئے کہ شیعہ کا مطلب فالوور ہوتا ہے، جو اہل بیت رسول کے فالوور ہوں وہ کیسے جا سکتے ہیں جہنم میں۔ آج آپ یہ حدیث یہ بھی مانتے ہیں، آپ سبھی مانتے ہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور جو حسن حسین کے ماننے والے وہ کیسے جو ہے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو اے میرے بھائی، آپ حدیثوں سے واقف نہیں ہیں، اور جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اس لیے آپ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں۔ آپ کے جب اس طرح کا سوال ہو تو ضروری ہے ایک انسان کے ناطے، آپ ہیومن کے ناطے، کہ آپ اس کی تحقیق کیجئے، 2-4 آدمیوں سے پوچھئے، پھر اس طرح کا سوال کیجئے۔ اور ہم لوگ اس طرح کے سوالوں سے بالکل برا نہیں مانتے، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ آپ کو غلط فہمی تھی، انشاءاللہ دور ہو گئی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ میں ہم جا رہے ہیں ایک بہت ہی مختصر سے بریک پہ۔